السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیزی سے گزرتی ہوئی زندگی کی ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنہ کی کہانی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں چھپی ہوئی یہ داستان ایک عورت اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہی ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہی ہے۔ کون جانتا تھا، نہ ہی تو کوئی ٹیپ ریکارڈر موجود تھے اور نہ ہی کوئی دکھنے والا موجود تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے، جب یہ عورت اپنے رب سے التجائیں کر رہی تھی، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہی تھی، اپنے رب سے مناجات کر رہی تھی۔ اللہ کو اتنی پسند آئی اس کی دعائیں، اس کی باتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر ان کا تذکرہ کیا کہ رہتی دنیا تک ان سرگوشیوں کو یاد کیا جائے، ان دعاؤں کو یاد کیا جائے۔ انفیکٹ یہ صلہ ہوتا ہے کسی کی اخلاص اور جذبے سے بھری ہوئی قربانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی اولاد کو، ان کی بیٹی کو اپنے راستے میں قبول کیا، بلکہ اس کا ہونے والا بچہ آئندہ آنے والا نبی قرار دیا، اور ایسی معجزانہ زندگی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یہ اللہ کی قبولیت تھی اس عورت کے اخلاص، جذبے اور قربانی کی۔ ایسی ہی قبولیت ہمیں ایک اور جگہ پر بھی نظر آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ دو الفاظ ہیں اس آیت کے جن پر آج ہم بات کریں گے، جو اللہ کو بے حد پسند آئے تھے۔ یہی الفاظ ہمیں اس قربانی میں بھی نظر آتے ہیں اور یہی الفاظ ہمیں اس قربانی میں بھی نظر آتے ہیں، ان پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ جس پر ہم بات نہیں کر سکے، وہ ہے محررہ، ما فی بطنی محررہ، کہ اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں تیرے لیے آزاد کرتی ہوں، تیری نظر کرتی ہوں آزاد کر کے۔ یعنی کس چیز سے آزاد کر کے؟ دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ ہر قسم کی شرک کی علائشوں سے، کسی اور کے لیے نہیں، صرف تیری نظر کرتی ہوں۔ ہر مذہب کے اندر یہ نظر و نیاز کا سلسلہ پایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو آستانوں کی نظر کرنا، اپنے بچوں کو بتوں کی اور معبودان باطلہ کی نظر کرنا۔ یہ صرف دوسرے مذاہب میں نہیں، آج ہمارے اسلام میں بھی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بچپن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بچہ میں نے دیکھا، اس کے سر پہ ایک سائڈ پہ چٹیاں بنی ہوئی تھی، باقی سارا سر خالی تھا، اور اس کی والدہ یہ کہہ کے کپڑے مانگ رہی تھی، اور اتنا پیارا اور دیکھنے میں بھی وہ صحیح لگ رہے تھے کہ جی اس بچے کو میں نے امام حسین کا غلام بنایا ہے، تو اتنے عرصے تک ہم نے اس کو مانگ کے کپڑے پہنانے ہیں۔ یہ کسی شخصیت کے نام کر دینا، دربار کے نام کر دینا، کسی بھی چیز کے نام کر دینا بچے کو۔ اور دوسرا وہ حنا کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس طرح کی ساری علائشوں سے اس بچے کو آزاد کیا ہے، ایک، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے تمام کاموں سے، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کمانے کی، دنیا کے کاموں کی، ہر فکر سے آزاد کر کے میں اسے تیرے لیے محسوس کرتی ہوں۔ تو یہ ایک قربانی ہوتی تھی، ایک نظر ہوتی تھی، جس کو نظر تبرع کہا جاتا تھا، کہ نیکی کی نظر جو دوسرے مذاہب میں ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آئی ان کی یہ قربانی۔ پھر انہوں نے یہ دعا، دوسرے یہ الفاظ کہ اے اللہ فتقبل منی، مجھ سے قبول کر، تو اللہ نے کیسا قبول کیا۔ اور یہی چیز ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں نظر آتی ہے، انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر اللہ نے کیسا قبول کیا، جب قربانی دیتے ہوئے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ میری قربانی دوسروں کی قربانی سے بڑی ہونی چاہیے اور میری قربانی کا ذکر ہونا چاہیے، مجھے اس سے شہرت حاصل ہو، ایسا کچھ نہیں، صرف ایک ہی فکر ہے، اور وہ کیا کہ تقبل منی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر۔ اتنا اخلاص، اتنی للہیت، تو پھر اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ایسے قبول کیا کہ آج تک ہم مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو ایک سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ آنے والی ہے، ہم ان کی یاد میں قربانیاں مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر یہ جذبہ ہوگا تو قربانی قبول ہوگی۔ اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی قربانی کو بھی کیسے قبول کیا، کہ آج
آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز باقی سب سے زیادہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو آیت سے سمجھ یہ آئی کہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اخلاص اور قبولیت کی فکر میں اللہ کے راستے میں قربانیاں کرتے ہیں۔ مخلص لوگ اللہ کو پسند ہے۔ بحیثیت ایک ماں ہم لوگوں کے لیے مریم کی والدہ کی دعا میں اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا جذبہ ہم رکھنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے بچوں کے اندر یہ فکر پیدا کریں۔ ہم خود اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس فکر سے نکال کر انہیں اس فکر کی طرف لے کر آئیں کہ اللہ کیا کہے گا۔ اللہ کی نظر میں محترم بننا ہے، اللہ کی نظر میں اپنی عزت بنانی ہے۔ جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہی انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور یہی سب سے آسان کام بھی ہے۔ دنیا والوں کو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں اپنے آپ کو ان کو خوش کرنے کی فکر میں اپنے آپ کو بھی گھلا دیں اور خود بھی پریشان رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر لگائیں۔ جو لوگ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، خاص طور پر مائیں۔ تو آئیے اب اگلی آیت کو سمجھتے ہیں، آیت نمبر 36 ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ پورا واقعہ کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها، پھر جب انہوں نے بچے کو جنم دیا، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثی، میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، جبکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، وَإِنِّي اور بے شک میں نے سَمَّيْتُهَا اس بچی کو نام دیا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا اور میں اسے تیری سپرد کرتی ہوں، أُعِيذُهَا بِكَ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود کے شر سے میں اسے اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہ تھا وہ واقعہ، اور بڑا زبردست واقعہ ہے، بڑے ہی اس کے اندر سبق ہے ہمارے لیے اس آیت کے اندر۔ فلما پھر جب وضعتها انہوں نے جنم دیا، وضع حمل اس کو کہتے ہیں نا کہ حمل کے اپوزٹ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جنم دے دینا۔ حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اور وضع کا مطلب ہوتا ہے گرانا، یعنی جب بچے کو جنم دے دیا تو کہنے لگی کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ حالانکہ اللہ تو زیادہ جانتا تھا، لیکن یہ ایک سرگوشیاں ہیں نا، ایک گفتگو ہے جو وہ اپنے رب سے کر رہی ہیں کہ اللہ میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ میں بیٹا تجھے دوں گی، یہ تو بیٹی ہے، لیکن میں اپنا ارادہ پھر بھی نہیں بدلوں گی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ مرد عورت جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ عورتیں لڑکیاں لڑکوں جیسی کہاں ہو سکتی ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑکے لڑکیوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، مرد عورتوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جو کام اللہ نے اس لڑکی سے لینا تھا وہ ایک مرد کر ہی نہیں سکتا، اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا ماں بننے کا کام۔ اللہ نے اگرچہ فطرت کے خلاف جا کر ایک ہسبینڈ کے بغیر ایک مرد و زن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم ہوئے بغیر مریم کو اولاد سے نوازا تھا، لیکن اللہ نے عورت کی فطرت چینج نہیں کی۔ یہ نہیں کیا کہ مرد کو مرد پیدا کیا اور پھر اس کے اندر سے اللہ نے اولاد پیدا کی، نہیں، اللہ فطرت کے خلاف نہیں گیا، نہ مرد کی فطرت کے خلاف نہ عورت کی فطرت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک عورت کا ہی کام ہے۔ آج ہم جتنے مرضی یہ کہیں کہ جی مرد بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر ہم ایسے خلیے پیدا کرنے کی کوشش کریں، مرد عورتیں بننے کی کوشش کریں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں، لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد عورتوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، ایک عورت ایک ماں جس طرح بچے کو جنم دیتی ہے اور جنم دینے کے بعد جس طرح سے وہ بچے کی پرورش کرتی ہے مرد نہیں کر سکتے۔ بہت سے اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم
کی پرورش کرنے والی یا مریم کی والدہ جو تھیں وہ بھی سنگل مدر تھیں، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد مریم علیہ السلام نے جو عیسیٰ کی پرورش کی وہ بھی ایز اے سنگل مدر کی۔ مرد بھی جو ہے وہ سنگل پیرنٹ کی طرح اولاد کی پرورش کر سکتے ہیں لیکن تربیت نہیں کر سکتے، تربیت ایک ماں ہی کرتی ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بہت سی سنگل مدرز نے عظیم الشان بچے پیدا کیے ہیں، عظیم الشان لیڈر پیدا کیے ہیں، عظیم الشان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں کے اندر تحمل رکھا ہے، اللہ نے عورت کی فطرت کے اندر برداشت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت کے اندر اولاد کی تربیت رکھی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرد عورت جیسا کیسے ہو سکتا تھا۔ پھر کیا کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یعنی ایک والدہ کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھ سکے، اور ایک اچھا تعمیری نام مریم، عبادت گزار۔ اور نام، ایک انسان کا جو نام ہوتا ہے نا، ہم سب سے زیادہ اپنا نام سنتے ہیں۔ میرا جو نام ہوگا وہ جب مجھے بلانے کے لیے مخاطب کیا جائے گا، میرا نام لیا جائے گا، میں سب سے زیادہ سنتی ہوں۔ اگر نام کا میننگز مجھے آتا ہوگا، مجھے پتا ہوگا، تو وہ میرے اندر، میری شخصیت کے اندر ایک تبدیلی لانے کا باعث ہوگا، جیسے عابدہ عبادت کرنے والی، صائمہ روزہ رکھنے والی، ساجدہ سجدہ کرنے والی، اور اس طرح عامر ہے تعمیر کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ تو ایسا تعمیری نام بچے کا رکھا جائے جو اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو۔ اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے رکھنے سے منع کیا، جیسے ایسا نام جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، یا پھر ایسا نام جو غرور اور تکبر پیدا کرے، جیسے ذی شان، بڑی شان والا، اور شہنشاہ اور بادشاہ، اور اس طرح کے نام رکھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایسے نام سے بھی جن کا کوئی میننگ نہ ہو۔ اور پھر کیا، پھر دعا مانگ رہی ہیں۔ اب دیکھیں، بچہ پہلے ہی اللہ کے راستے میں دے دیا، پھر کہہ رہی ہیں اُعِیذُہا بِکَ وَذُرِّیَّتَہا من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ میں ان کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان آ کے اس کو ایک چٹکلا لگاتا ہے، ایک چٹکی اس کی جو ہے وہ اس کے پیٹ پر شیطان اپنی ایک چٹکی مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو اس چیز سے محفوظ رکھا تھا۔ تو یہ ہر ماں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں انسان اور اس کی ذریت کو بھٹکاؤں گا، اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اسی لیے ماں کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ایسی دعائیں ضرور کریں جو مریم کی والدہ نے ان کے لیے کی۔ اللہ نے کیسے ان کی بیٹی کو بھی اور پھر آگے سے ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ تو ماؤں کی دعائیں جو بچوں کے حق میں وہ مانگتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور پھر ایسی دعائیں کہ جو ان کو شیطان کے شر سے بچا سکے، جو ان کو اللہ کے راستے میں لگا سکے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب عورت ایک ماں بنتی ہے تو اس کو اپنی اولاد کے لیے، آج مائیں بڑی فکر مند ہوتی ہیں ان کے فیوچر کے لیے، ان کی اچھی گروتھ کے لیے، اچھے مینر سکھانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اسی لیے بچوں کو اللہ کی سپردگی میں دے دیں، ان کے لیے راتوں کو سربسجود ہو جائیں، نمازوں کے اندر سربسجود ہو جائیں، ان کے لیے دعا گو ہو جائیں، اللہ کہ اللہ ان کی حفاظت فرما، دنیاوی فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، دنیاوی مشکلات سے ان کی حفاظت فرما، اور شیطان کے شر سے ان کی حفاظت فرما، بھٹکنے سے بچا۔ اگر ماں بچے کے لیے اللہ کے ہاں ہر وقت بدستِ دعا رہتی ہے تو اس کی بہت ممکن ہے کہ وہ اولاد راہ ہدایت پر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ماؤں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔